السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وائی ٹی فیملی کیسے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے سیما آج یہ کیا دکھا رہی ہے؟ تو یہ ہے جی میرا فیوریٹ کتابوں میں سے ایک کتاب جو مجھے بہت پسند ہے۔ تو کتابوں کا شوق مجھے شروع سے ہی رہا، لیکن یہاں آنے کے بعد جو ہے چونکہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ علیحدہ ہے، یہ بنگالی بولتے ہیں، اور اللہ نے میری تقدیر یہاں لکھی تھی تو یہاں میری شادی ہو گئی۔ لیکن اور کتابوں کا جو ہے وہ پڑھنا بھی بند ہو گیا تھا میرا۔ لیکن جب ازلی جب بڑا ہوا اور پھر اس کا اسکول جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل آئیں، اور پھر میں نے اپنے کاروبار شروع کیا، تو میرا وہاں سے گزر ہوا جہاں کتابوں کا دکان تھا اور جب کتابوں کے دکان کو جب میں نے دیکھا تو میں نے وہ میرا جو شوق تھا وہ امڑا، اور پھر میں نے دکان میں جا کر کہا اچھا یہ صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے، میرے وائی جی فیملی کو میں نے دکھانے کے لیے یہ کتاب نہیں نکالا، ایکچولی میں یہ پڑھنے جا رہی تھی کیونکہ میں اکیلی بیٹھی ہوں۔ میرا نیٹ جو ہے وہ نیٹ بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ آج میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، تو جس دن میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس دن میرا نیٹ نہیں رہتا کیونکہ میرا 2 GB نیٹ میں بھرواتی ہوں۔ اب جو ہے ٹائم تو بیٹھے اکیلے کیا کروں، تو کتابیں پڑھتی ہوں، یہ بھی ایک شوق ہے۔ خالی وقت میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور اگر موبائل میں بیلنس رہتا تو نوٹیفیکیشن چیک کرتی چلیں پھر ملتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد کھانا بنانے کا ٹائم، کیونکہ یہ ماشاءاللہ یہ بہت ساری مٹر جو ہے میری نند لائی تھی، انہوں نے سب بھائیوں کو دیا ہے۔ ہمارا گھر جو ہے وہ گاؤں میں ہے، اور میری نند جو ہے ماشاءاللہ اس کی کھیتی کی تھی، تو جب بھی وہ کچھ اچھا کرتی ہے تو وہ بھائیوں کو لا کے ضرور دیتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے اس کے رزق میں۔ تو یہاں میں نہ بھول گئی تھی کہ مجھے اس کی ریسیپی شیئر کرنی ہے۔ پرسنلی مجھے یہ سالن جو ہے بہت پسند ہے۔ میں ایک دم ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک عورت جو ہے وہ ویڈیو میں آ کر کے مطلب وائی ٹی میں آ کر کے اتنا رونا دھونا کرتی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ باندھتی ہے، اور جھوٹ جب ایسے جب اچھے سے نارمل سے جب وہ ویڈیو بناتی ہے تو اس کے ویوز نہیں آتے، لیکن جب وہ جھوٹ بولتی ہے کچھ گندے اپنے شوہر کے بارے میں اور پھر اپنی فیملیز کے بارے میں، تو اس کے ویوز بھی بہت آتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی انسان، اور پھر اس میں ویوز بہت ہے تو اس میں اس کا جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ زیادہ اور بڑھ گیا، اور اس میں للک آنے لگی کہ جب انسان ایک تو انسان کا خود کی، مجھے لگتا ہے کہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، تو جس کا ہے اس کو بھی ضرورت ہے، اور جس کی نہیں ہے تو اس کو تو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اس طرح سے جھوٹ بن کر کے ویوز لینا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خود کے ایمان کی تو وہ خرابی ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ ہی دن رہنا ہے، جانا تو اوپر ہی ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، لیکن انسان جو ہے اس سے بہت پرے نکل چکا ہے کہ کب وہ جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اس کو بھگوان کا ڈر اسے نہیں ہے، اسے صرف اتنا ہی ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے بس پیسے آ جائے۔ تو یہ چیز جی میں دیکھ رہی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ انسان بول کیسے لیتے ہیں جھوٹ، ایک ماحول کیسے کریٹ کر لیتے ہیں جھوٹ کا، کیونکہ جھوٹ میں تو انسان کا چہرہ خود ہی نظر آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم تو اگر کوئی جھوٹ بولیں تو سامنے والا ایک دم بالکل ہی پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا حرام ہے۔ تو خیر اسی دوران جو ہے میرا سالن جو ہے وہ آلموسٹ بن چکا تھا ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد نا ہم نے کھانا وانا بنایا، اور کھانا وانا بنا کر کے ہمیں جانا ہوا تھا اپنی ساس سے ملنے کے لیے۔ یہ میری ساس کا جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہے، ایکچولی جو ہے ان کا پیر جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی، بار بار ڈاکٹرز دکھائے جا رہے تھے، لیکن جب ڈاکٹر نے بہت اچھے سے مطلب پھر سے مطلب اس کا ایکس رے ہوا تو سمجھ میں آیا کہ ان کی جو ہے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور تو پھر بیٹوں نے ہاسپٹلائز کیا۔ خیر ابھی تو وہ گھر آ گئی ہے، میں تو ویڈیو 4 دن کے بعد اپلوڈ کرتی ہوں اسی وجہ سے، لیکن ہاسپٹل میں وہ تھیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپریشن بھی سکسیس ہوا۔ میں ان سے جو ہے اس کے بعد والے ویڈیو میں ضرور آپ سے انشاءاللہ ملاؤں گی۔
اور پھر جو ہے ہم ان سے ملنے کے لیے گئے، کیونکہ ملنے جانا تو ضروری تھا۔ ہاسپٹل جو ہے ہمارے گھر کے بالکل نزدیک ہے، ایاز علی کے اسکول کے ایک دم سامنے، جب ایاز علی اسکول پڑھتا تھا، اور ہمارے گاؤں سے 1.5-2 کلومیٹر ہی دور ہے۔ میں وہاں سے جانے میں نا تھوڑا سا کتراتی ہوں، کیونکہ سامنے ایاز علی کا اسکول ہے، اور اسکول کی طرف سے جانے سے نا میرا دل بہت دکھتا ہے۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تربیت دینا، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، اور میں نے نا بہت شوق سے، یقین مانے بہت شوق سے میں نے اس اسکول میں دیا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے نا بہت جھگڑا بھی کیا تھا کہ مجھے اس اسکول میں پڑھانا، کیونکہ مجھے تو پتہ تھا نا کہ میرے شوہر کی جو حیثیت ہے، کیونکہ جب میں وہاں گئی تھی تو مجھے وہ اسکول بہت پسند آیا، اور وہاں جو ہے آس پاس جو ہے وہ سب بنگالی ماحول ہے، اور بنگالی خیر میں بول لیتی ہوں، سمجھ لیتی ہوں، لیکن لکھنا پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لاک ڈاؤن اگر نہیں آتا تو شاید میرے بچے کی پڑھائی خراب نہیں ہوتی۔ خیر اللہ سے بہتری کی امید ہے کہ اللہ بہتر کریں گے، لیکن میں جب بھی وہاں سے میں گزرتی ہوں، یقین مانو اس کی ویڈیو میں ضرور بناتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی دل میں جو ہے وہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر سے میرے بچے کو یہاں پر ضرور لائیں گے۔ یہ تو ہر ماں کا شوق ہوتا ہے۔ تو بس آج کا ولاگ میں یہیں اینڈ کروں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔